الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس بات کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا عزم و ارادہ عطا فرمایا، اور آج آپ حضرات یہاں اسی مقدس فریضے کی ادائیگی کے انتظامات کے لیے اور اس کا طریقہ کار سمجھنے اور طے کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. جمعیت تعلیم القرآن اس بات پر مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے سال ہر سال سے اللہ جل جلالہ کے مہمانوں کی خدمت، ان کی تربیت اور ان کے درمیان نظم و ضبط پیدا کرنے کا ایسا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے سعادت کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو امسال حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے انشاءاللہ چنا ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے جس پر اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ایک زمانہ تھا جب بیت اللہ شریف سے دور رہنے والے مسلمان ساری عمر ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے تڑپتے تھے اور ساری عمر اس کے لیے پیسہ جوڑ کر وہاں جانے کی تیاری کیا کرتے تھے، لیکن سفر اتنا دشوار گزار تھا، اتنا لمبا تھا کہ لوگ جب اپنے گھروں سے روانہ ہوتے تو یہ سوچ کر روانہ ہوتے تھے کہ پتہ نہیں واپس آنا ہو کہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اب سفر اور مواصلات کے
تیز رفتار ذرائع کے ذریعے اس عبادت کو آسان بنا دیا کہ آدمی مہینے سوا مہینے کے اندر بیت اللہ شریف کی حاضری، حج بیت اللہ، روضہ اقدس کی زیارت اور ان تمام سعادتوں سے بہرور ہو کر اطمینان سے گھر واپس آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو مبارکباد کے ساتھ یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہر شخص کو جسے حج بیت اللہ کا جس نے ارادہ کیا ہے، پہلے قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ دولت کے خزانے گھر میں بھرے پڑے ہیں، اپنے تجارتی مقاصد کے لیے دنیا بھر کے دورے اور سفر ہوتے ہیں، لیکن بیت اللہ کی حاضری کا ارادہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی ہوئی اس وعید کا مصداق بنتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس حج کرنے کی گنجائش ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے اور حج کیے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا۔ الیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے دل میں یہ داعیہ، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ عزم، یہ ولولہ پیدا فرمایا کہ اس کے مقدس گھر کی حاضری ہو، حج بیت اللہ کی ادائیگی ہو اور ان مقامات مقدسہ کی برکات سے آپ فیضیاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے میں برکت عطا فرمائے، سہولت عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ حج کو جانے سے پہلے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے کہ اگر ان کا خیال رہے تو انشاءاللہ یہ سفر سعادتوں کا سفر ہے، برکتوں کا سفر ہے، رحمتوں کا سفر ہے، زندگی کا سب سے زیادہ یادگار ترین سفر ہے۔ یہ اس وقت جب کہ انسان نیک نیتی سے صرف اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی غرض سے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سفر اختیار کرے تو حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو شخص حج کرے اس طرح کہ نہ تو اس حج کے دوران اس کے قول و فعل سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو اور نہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو اس سفر کے دوران، تو وہ اس طرح لوٹ کر آئے گا جیسے کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے پاک، خطاؤں سے پاک۔ اگر پچھلی زندگی میں بے اعتدالیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نام اعمال سے مٹا دے گا اور اس طرح آئے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن دو شرطیں بیان فرمائیں، ایک یہ کہ کوئی بے حیائی کا کام قول و فعل سے نہ کرے اور دوسرا یہ کہ کوئی گناہ نہ کرے۔ اور اشارہ ہے در حقیقت یہ قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف جس میں قرآن کریم نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں بے حیائی کا کام نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ تین چیزیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں کہ ان تین چیزوں سے پرہیز کرنا ہے حج کے سفر کے دوران، تو اللہ تبارک و تعالی حج کی صحیح برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں۔
انہی 3 چیزوں کے بارے میں چند گزارشیں آپ حضرات سے کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ عبادت جو آپ انجام دینے جا رہے ہیں یہ ایک عجیب عاشقانہ عبادت ہے۔ آپ اب تک جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ان کی اور شان ہے اور اس حج کی اور شان ہے۔ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے جس میں ایک انسان اپنے پروردگار کے عشق میں دیوانگی اختیار کرتے ہوئے اس کے گھر کا سفر کرتا ہے۔ جب ایک خاص حد پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیاوی لذتوں کو، دنیاوی زیب و زینت کو خیر باد کہہ دیتا ہے۔ وہ کپڑے جو ساری عمر پہنتا آیا تھا وہ کپڑے اتر جائیں گے اور 2 سادہ چادروں کے اندر انسان ملبوس ہو جائے گا، احرام کی چادروں کے اندر۔ وہ احرام کی چادریں جو اس کو قبر میں سونے کا لباس یاد دلائے گی کہ اسی لباس کے اندر قبر میں جا کر سونا ہے۔ ان 2 چادروں میں ملبوس ہوگا، سلا ہوا کپڑا پہننا حرام، خوشبو لگانا حرام، زیب و زینت کے اور جو کام ہوتے ہیں وہ منع۔ تو اس طرح ایک دیوانگی کے عالم میں جیسا کہ ایک عاشق زار اپنے محبوب کے کوچے کا طواف کرنے کے لیے نکلا ہے تو اس کے بال پراگندہ، اس کا لباس سادہ، اس کا جسم وہ بعض اوقات میلا کچیلا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج الشعث الطفل، حقیقی معنی میں حاجی وہ ہے جس کے بال پراگندہ ہوں اور اس کے جسم پر میل ہو۔ عام حالات میں میل کو پسند نہیں کیا گیا، کہا گیا بھئی جب بھی میل ہو جائے غسل کرو، اپنے آپ